محمد اسلم انصاری بحرین سے، کیا پوری جائیداد وراثت میں تقسیم ہوگی یا صرف پیسے تقسیم ہوں گے؟ پوری جائیداد ہوگی بھائی، صرف پیسے اگر ہم تقسیم کریں تو باقی کون لے کے جائے گا پھر؟ الیاس کوہاٹ سے، مفتی صاحب میں جہاں جاب کرتا ہوں وہاں سب لوگ با جماعت نماز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہوگا؟ ظہر اثر ملا کے پڑھتے ہیں یا مغرب عشاء ملا کے پڑھتے ہیں تو نہیں ہے صحیح ان کے پیچھے نماز، ان کو پڑھنے دیں، کسی سے بحث مباحثہ نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً یہ بات کسی بھی صحیح حدیث میں، بے غبار حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ ایک نماز کے اندر آپ نے دوسری نماز پڑھی ہو، ایک نماز کے ٹائم کے اندر دوسری نماز پڑھی ہو، سوائے حج کے موقع پہ۔ باقی اس پہ تفصیلی دلائل میں کچھ تو بیانات میں دے چکا ہوں، ایک تفصیلی کلپ اس پہ انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ وہ احادیث جس میں ملتا ہے کہ نبی نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں اس طور پر کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت کے اندر داخل کر دیا، تو وہ حدیثیں یا تو اس موضوع پر صریح نہیں ہیں، اور اگر صریح ہیں تو صحیح نہیں ہے، یعنی بے غبار حدیث ایک بھی ہمیں نہیں ملتی۔ ہاں حج کے موقع پہ ایک الگ بات ہے، وہاں ثابت ہے۔ تو جو ہمیں روایات ملتی ہیں اس میں ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا، کبھی کبھار، وہ بھی ہمیشہ معمول نہیں تھا، اور مغرب کو بھی مقدم کیا، یعنی مغرب کو آخر وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں، اس طرح سے جمع کرنا تو بے غبار طریقے سے ثابت ہے، وہ بھی کبھی کبھار، معمول نہیں تھا۔ لیکن جس طرح سے جو ظہر کو بالکل ہی ڈیلے کر دیا جائے اور عصر کے وقت میں لے جا کے پڑھا جائے، یا ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لی جائے، اس بارے میں کوئی ہمارے سامنے بے غبار روایت موجود نہیں ہے۔ باقی میں انشاءاللہ اس پہ ریفرنسز کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ ایک مکمل انشاءاللہ، جیسے میں نے عدالتی خلا پہ ریکارڈ کروایا تھا اسی طرح ایک ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ۔ کیا اونچی ہیل پہننا جائز ہے اور اس کی کیا مقدار ہونی چاہیے؟ بھائی اونچی ہیل پہننا جائز ہے، اب یہ تو خواتین پہنتی ہیں، اب ان کی کیا مقدار ہونی چاہیے وہ خواتین کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی اونچی ہیل افورڈ کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ اتنی اونچی ہیل ہوتی ہے کہ چلا نہیں جا رہا ہوتا، گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہیل کا سائز اس لیے بھی اونچا رکھا جاتا ہے کہ جب کسی کی دھنائی کرنی ہو تو پھر طبیعت سے اس کی دھنائی ہو جائے، تو اس دھنائی کے لحاظ سے بھی سائز ہیل کا چینج ہو سکتا ہے۔ بھائی کو قرضہ دینے کے بعد ان سے تحفہ لینا جائز ہے؟ جو تحفہ وہ قرضہ لینے سے پہلے بھی دیتے تھے، جی جائز ہے۔ اگر وہ پہلے بھی دیتے تھے اس کا مطلب وہ دباؤ میں آ کے نہیں دے رہے۔ اگر بستی کے کچھ لوگ امام سے ناراض ہوں تو کیا اس کی امامت قبول ہوگی؟ امام ایک ایسی مخلوق ہے جس سے کبھی بھی محلے والے خوش ہوتے نہیں ہیں، کچھ خوش ہوں گے، زیادہ تر ناراض ہوں گے، تو وہ ایک ملامتی ہی چیز بیچارہ بنا رہتا ہے ہر وقت۔ لیکن بہرحال کوئی معقول وجہ ہے امام سے ناراض ہونے کی، معقول، خدا نخواستہ کوئی کرپٹ امام ہے، چوری چکاریاں کرتے ہیں خدا نخواستہ، یا چندے کے پیسوں میں گھپلے مار رہے ہوتے ہیں، تو معقول وجہ ہے تو پھر ایسے شخص کو امامت سے معزول کر دینا چاہیے۔ باقی نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے، جب تک توحید پرست ہے، مسلمان ہے، نماز ہو جائے گی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، میرے شوہر نے 4 سال پہلے مجھے 3 طلاق ایک ساتھ دے دی تھی، اور پھر کہیں سے فتویٰ لیا کہ 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے۔ میرے گھر والوں نے بھی اس بات کو مان لیا، پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ پھر جب میں نے آپ کے بیان سنے تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ صحیح نہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی آپ کا بیان سنایا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس وقت غصے میں کہہ دیا تھا، میرا طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہماری طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے؟ آپ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اس کی وجہ ہے کہ قرآن میں بھی ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے، اور قرآن نے کہیں بھی یہ فرق بیان نہیں کیا کہ اکٹھی دی ہوں یا الگ الگ دی ہوں، یہ فرق گڑھا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ سورہ طلاق میں تو بہت وضاحت کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ طلاق تقسیم کر کے دیا کرو، طلقوہن لعدتہن، اور اس کی حکمت بھی اللہ نے بیان کی، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تقسیم کر کے اس لیے دو کہ تاکہ رجوع کا حق باقی رہے، شاید اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے اگر اکٹھی دے دیں تو رجوع نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر ہمیں کوئی ایک صحابی بھی نہیں ملتے، کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی نے اکٹھی 3 طلاقوں کو رخصتی کے بعد اکٹھی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہو، کوئی صحیح حدیث بھی نہیں ملتی ہمیں اس بارے میں۔ حضرت رکانہ کی ایک بالکل ضعیف روایت بیان کی جاتی ہے، اور اس میں جو صحیح حدیث ہے حضرت رکانہ کی جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس سے تو اکٹھی 3 طلاقوں کا 3 ہونا پتہ چلتا ہے۔ اس بارے میں اہل حدیث حضرات نے بہت لفاظی کی ہے، بہت باتوں کو گھماتے ہیں، وہ کبھی بھی سیدھا جواب نہیں دیتے۔ جب ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی اس بارے میں کسی صحابی، ایک صحابی سے تو دکھا دو، جبکہ ہمارے پاس تو بہت سارے صحابہ کے فتوے ہیں، تو وہ پھر کہتے ہیں علماء دیوبند نے یہ لکھا، فلاں علماء دیوبند نے، بھائی علماء دیوبند نے بھی اگر لکھ دیا تو غلط لکھا ہے، تو میجورٹی تو علماء دیوبند کی 3 طلاق کو 3 ہی مانتی ہے، تو غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے۔ دلیل سے بات، دلیل کا جواب دلیل سے ہونا چاہیے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے فلاں نے، اگر آپ نے ریفرنس دینا ہی ہے تو پھر چاروں مجتہدین کا دیں، اماموں کا دیں، جن کو پوری دنیا نے فالو کیا، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کے نزدیک اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، حالانکہ ان کے تو کتنے سارے مسائل میں ان کا اختلاف ہے۔ تو اس لیے یہ آج کل کے جو علماء ہیں نا، ان کے اختلاف وہ اختلاف نہیں ہے، جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے تو پھر وہ اس میں پھر اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا 7ویں صدی میں، اس سے پہلے تو لوگ 3 کو 3 ہی کہتے تھے۔ علامہ طحاوی نے اگرچہ لکھا ہے کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں، لیکن آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام طحاوی کے دور میں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے، جو شیعہ وغیرہ تو یہی کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ 3 ایک بھی نہیں ہوتی، تو اہل سنت والجماعت جو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں، ان کے نزدیک اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ محمد ایوب خان حیدرآباد سے، اب لوگ جو فتویٰ لے لیتے ہیں اہل حدیث سے، پھر ساری زندگی ان کا ضمیر بھی ان کو ملامت کرتا ہے کہ یار ہم نے کام الٹا ہی کیا ہے کہ فتویٰ دے کے رکھا ہوا ہے ہم نے، حالانکہ زبان سے ہوش و حواس میں 3 طلاقیں انہوں نے نکالی ہوتی ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں جب آپ طلاق نکال رہے تھے کیا اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا ہے؟ تو فتوے تو مارکیٹ میں ہر طرح کے مل جائیں گے آپ کو، آپ حامدی صاحب سے فتویٰ لیں تو وہ تو بالکل ہی آؤٹ قسم کا فتویٰ ملے گا آپ کو، تو ہر طرح کے فتوے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔